تم اللہ کی نافرمان بندی ہو, ناشکری بندی ہو. تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے, تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں. تمہیں یہ کہنا تھا, لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے. تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے, اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو. ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو, اس کو طلاق دے دو. او میری بیوی, میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جا, میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ماں بھی اور باپ بھی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. آگے والا جملہ سنو, تھوڑا سا برا لگے گا, اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ, مال و دولت چھوڑو, یہی رکھ دو جو تم نے کمایا, بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک, اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں, تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے, ابھی تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہے جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے, میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے, تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, نکل جاؤ. وہ کہیں کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر, رکھ دو یہاں, اور پھر تمہیں نکال دیں, تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو, باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں, وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے, کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے, جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں, یعنی میرے سسر ہیں, معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا, بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں, وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا, وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا, بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے, کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا, انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے.
صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں۔ بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے، لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں، اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے، کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ اچھا کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے، اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا مجھے سلام بولا ہے، کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے، وعلیکہ وعلیہ السلام وعلیکی وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہاں وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی، جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا، میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، پھر کچھ ملتا ہی نہیں، بڑی تنگی میں، بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا میری بیوی وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے، اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی، اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو، ناشکری بندی ہو، تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا، لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو، ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ او میری بیوی میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ باپ کا حکم یہ تھا۔ گزر رہی ہوگی لڑکوں پر، ارے کیا بیٹھ کے لے کے بیٹھ گئے مولانا صاحب، سب باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو دستک دی، دوسری والی جو بیوی نئی تھی انہوں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا،
کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. نہیں نہیں وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے ہیں, شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے. اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹھیک, یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا, اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا, اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے. سلام کرنے والا میرا باپ, وہ بوڑھا آدمی میرا باپ, اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ تم ہو, میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا, یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اچھی بات کہی ہے, اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے, اس چوکھٹ کو بحال رکھنا. میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میرے بھائیوں اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا, اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. احسان کہا ہے, احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اچھا سلوک. احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے, ہر نیکی شامل ہے. صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا. اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے. باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے, اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے. باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو, تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں, اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے, تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں, احسان میں شامل ہے. ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی, دانت نہیں تھے منہ میں, اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا. اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا. اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی, اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی, اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا, اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا, اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا, اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا. 5واں یا 6واں چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. حضرت عمر فاروق سے علیک ہوئی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے. کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں, اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں, میری ماں اندھی ہے, میری ماں نابینا ہے, اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی, میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے, بہترین بدلہ دے. اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں, اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں, اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں. میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانے کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی اولاد، تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا، اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّمَا رَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔
اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. فرض نماز تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا. صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز، متعمدا قصدن جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدن مت چھوڑنا. ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے. مسجد میں آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھیے اور باپ کو لے کے جائیے. سنت چھوڑ دیجیے، جائیے. یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی. اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ. 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے باپ ماں کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے. ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے. یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا قصدا عمدا، جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا. باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ظہر پڑھ لیجئے، اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے. پتہ نہیں اصل میں مجھے کہاں جانا پڑے، بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے، یہ کرانا پڑے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے، یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے، اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے. مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے. آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز کو اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصدن جان بوجھ کر. اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو شخص فرض نماز کو قصدن عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں گے. وہ اوور دیکھا تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے. اس کو کہتے عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا. عمدن اور قصدن جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں. آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پہ، میں نماز پڑھنے جاؤں گا. اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے. جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، باپ بھی پڑھتا اور بیٹا بھی پڑھتا. میرے بھائیوں، دونوں کو نماز پڑھنا تھا. یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نماز کا ٹاپک اسی پر چسپا کر لیجئے گا، کیونکہ مسجد بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، نماز پڑھی جائے. مسجد بنا لی لیکن نمازیوں سے خالی رہے تو کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اگر فرض نماز کو قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مر جہاں مرنا ہے، کسی بھی حال میں تو رہے، اب اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں. فقط بریت منہ ذمت اللہ، اللہ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، تمہاری روزی کو بند نہیں کہا، تنگ کر دیں گے. آج بتائیے یہ مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ نہیں؟
मौलाना साहब बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है। मैं घर पे आता हूं 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई। मेरे भाइयों कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है। और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, डंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है। मन आरज़ान जिक्री कहा जा रहा, जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है, और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहाँ बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई, बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर लें, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे, और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सलाह कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा है भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो, हय्या अलस सलाह की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप।
اب آپ سوچو گے یار 5 کلو گھی لے لے گا تو 1 کلو گھی پر اگر ہم کو 20 روپے بچ رہے ہیں تو 5 کلو پر 100 روپے چلو تولنے والنے میں لگا دیا. اب آپ اس آدمی کو رزاق سمجھ رہے ہیں, روزی دینے والا, آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے چھوڑو, 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے, ہونے دو. اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے. یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے. 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب, 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے, 2 اوور رہ گئے پورا ہو جائے تب جائیں گے. یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, فلاں کھیل رہے ہیں, جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں. اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا, چھوڑنے والوں سے نہیں. چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر. ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم ٹال مٹول کر ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے, جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم, ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی. امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے, الدنیا سجن المومن, ارے دنیا مومن کے لیے جیل کھانا ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت. وہ جنت الکافر, ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے. وہ آخرت میں تمام نعمتوں سے محروم ہے. تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے, ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے. ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ان کی مثالیں مت دیا کیجئے. جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں, کافروں کی مثال مت دیجئے, اپنی مثال دیجئے. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے, ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے. میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, آؤ اللہ کی عبادت کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے. نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے, نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے. اس لیے کوئی بھی ملا, مولوی, کچھ ملا اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے جاؤ ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں, دعا دے دیتے ہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ فریبی ہے, وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے, کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن رہی ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھی؟ یہ کٹ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے, 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ تو تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا. کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے, بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے, اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے. تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا. ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے. یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے. ایک صاحب گئے, لڑکا تھا نوجوان, کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے. ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں,
تو کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے، لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام، باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، ایسا بتاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے، بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا، تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے، پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے، جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، بہت آسان ہے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی، اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی، اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی، عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی۔ میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت۔ تو یہ تیسری چیز تھی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے، نہیں مرنا مرے کٹا کٹے۔ تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے، اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے، کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاف کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں، شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ اکلو مکرو یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا، ہمارے ہاں مکرو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اسلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، تو حلال ہے یا حرام۔ اگر کوئی چیز مکرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو، دل چاہے تو پی لو، تو میرے بھائی جو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں ہے۔
حلال کے زمرے میں، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے۔ شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب صرف برائی نہیں ہے، بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں۔ شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کری اے منع کیا تھا پھر پی کے آیا، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے، جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث یعنی تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ اس کو لے کر گئی، اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی، وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی، بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اپنی باندی کو نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو، اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ۔ وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے۔ وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اتنے میٹر، یہ اتنے گج، یہ اتنے گج، سب کپڑا دکھانے لگے، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے، اُدْنُوا مِنِّی، تم میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے آج تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ زنا کرو میرے ساتھ، ہم بستری کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے۔ اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے تین راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے، بری طریقے سے کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے۔ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ۔ اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے۔
اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو. یہ دوسرا آپشن ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے, تم شراب پی لو, جاؤ اتنا کام کر لو, ہم چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام. یا تو اس بچے کو قتل کرو, نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو, یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو. کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی. اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے, تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں. اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو, تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں, نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں. قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا, تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا. مجبوری ہے, اپنی جان بچانا ہے, تو چلو شراب پی لیتے ہیں, بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے, چھوٹا گناہ تو ہے, قتل اور زنا سے کم تو ہے. ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے. جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا, اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی. اس آدمی نے, نیک و شریف انسان نے, چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو, اس لڑکے کو قتل کرو. وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا, اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس نے, عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا, اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی, کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا, اب اس نے تین گناہ کر لیے. یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا, عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی. بہرحال شراب, یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا, گھر سے باہر کر دیا گیا, اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا, لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے, یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے, ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے. اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے. انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے شراب, انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے معاذ لا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشہ, اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے. شراب پینے والا زنا بھی کرے گا, شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے, شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا, شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا. میرے بھائیو, شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل, جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا, دونوں برابر ہوں گے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیتا, یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سرعام سب کے سامنے, تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں, وہ بھی چوراہے پر, وہ بھی سرعام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا, قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیو, یہ ماں بہن و بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا, یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن و بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی, میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیو, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن و بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے. مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی, نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا.
اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے, یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیوں غور کرو, اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا, بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے, جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا سکا, 10 چیزیں میری تھیں لیکن 10 چیزوں پر میں نہیں چل پاؤں گا. اور 5ویں چیز اتنا بتا دوں کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجئے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4 5 10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے, اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے, وہ بھی پیسے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے, اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو. ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو. کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50 کوڑے لگاؤ, درے لگاؤ. یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا وہ روزے دار ہے, وہ روزہ رکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا, وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی, تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ہے, ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو اب داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا, پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی, لوگ روزہ چھوڑتے رہے, لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کے تبلیغ نہیں کرتا ہے, یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا, یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو, اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, ہم کہاں ہیں اور کس بستی میں ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. اور اس مسجد کا میرے بھائیوں بننے کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے اور اس نمازیوں کی تعداد بھی بڑھائے. میری تقریر ختم ہو چکی ہے. چینل والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے چینل اب ہٹائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس مسجد کو بننے کے